الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ میت کو وفات کے بعد کن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ غیروں کے ذریعے ایک وفات پانے والے شخص کو کن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایک بار پھر میں واضح کر دوں کہ ہم شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے یہ مسائل پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 114، شیخ فرماتے ہیں کہ ایک وفات پانے والا شخص دوسرے کے عمل سے کئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جس میں سے پہلی چیز ہے کہ کوئی مسلمان شخص اس کے لیے دعا کرے۔ ایک شخص وفات پا گیا، اس کے وفات پانے کے بعد اگر کوئی مسلمان اس کے لیے دعا کرتا ہے تو مسلمان کی دعا سے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن یہ شرط، ظاہر بات ہے کہ یہ شرط ہے کہ دعا کے اندر قبولیت کی شرطیں پائی جائیں، اور قبولیت کی شرطیں وغیرہ کے تعلق سے دعا کے آداب پر جو ہے گفتگو سن لینا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہو، لاپرواہی کے ساتھ نہ ہو، اور جو ہے یقین کے ساتھ ہو، اس سنت کے مطابق ہو، وغیرہ وغیرہ جو شروط قبول دعا ہیں، دعا کی قبولیت کے شرائط ہیں۔ حرام سے پرہیز رکھنے والا ہو، دعا قبول ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان سے بچنے والا، ان سارے شروط کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا ایک مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو لوگ بعد میں آتے ہیں، جو ان کے بعد آئے، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ اگر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا کیوں سکھاتا کہ جو ہم سے پہلے ایمان پر گزر چکے ان کے لیے دعا کرو۔ تو جو بھی بعد میں مسلمان آتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور ان میرے بھائیوں کو بھی بخش دے جو مجھ سے پہلے ایمان پر گزر چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ایمان والوں کے لیے میرے دل میں کینہ اور کپٹ نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور تو بڑا رحم والا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات دفن کے بعد دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ نے بہت سارے مواقع پر دعائیں فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں مروی ہے، اور صحیح مسلم کے علاوہ بھی ابو داؤد، احمد وغیرہ میں بھی ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ ایک مسلمان بھائی کی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو اس کے پیٹھ پیچھے ہو یہ قبول ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سرہانے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے
کہ جب جب یہ آدمی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو یہ مقرر فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور نہ صرف آمین کہتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی اسی طرح دے جس طرح تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور چاہے آپ کا بھائی زندہ ہو چاہے وفات پا چکا ہو، دونوں حالت میں آپ اس کے پیٹھ پیچھے دعا کر رہے ہیں۔ ایک زندہ کے لیے بھی اگر آپ پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو بھی فرشتہ آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور آپ کے لیے بھی اسی طرح کی دعا کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو وفات پائے ہوئے لوگوں کے حق میں دعا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یا اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس مسئلے پر صلاۃ الجنازہ بھی دلیل ہے، کیونکہ صلاۃ الجنازہ میں میت کے لیے دعا ہی تو کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش ہی تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو سب سے زیادہ ثابت ہے، سب سے زیادہ آسان ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے، اور اس کثرت کے ساتھ جس کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اپنے وفات پائے ہوئے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے، اور جو بھی عزیز ہیں ان کے لیے جس کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ دعائیں کرنا چاہیے اتنی زیادہ دعائیں نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو اخلاص کے ساتھ یا دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے نہیں کرتے، بس یوں ہی چلتے پھرتے دعا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ دوسری چیز جس سے میت فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہے کہ اگر میت نے کوئی منت مانی تھی صوم رکھنے کی، روزہ رکھنے کی، اور وہ اپنی منت پوری نہیں کر سکا، صوم نہیں رکھ سکا، تو اس کے ورثہ، اس کے اولیاء اس کی جانب سے قضا کریں گے اور اس کا اسے فائدہ ہوگا۔ نذر اور منت اگر صوم کی کسی بندے نے مانی ہے اور وہ صوم نہیں رکھ سکا، وفات پا گیا، تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے صوم رکھیں گے اور اس کا فائدہ اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مانا جائے گا کہ گویا اس کی منت پوری کی جا چکی، یہ قرض اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا کہ اس کے اوپر کچھ صوم باقی ہے تو اس کی طرف سے اس کے ورثہ صوم رکھیں گے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، بیہقی، اور اسی طرح سے مشکل الآثار میں امام طحاوی نے اور امام احمد نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ عام ہے کہ جس شخص کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس کے اوپر صوم ہے تو اس کے اولیاء اس کی قضا کریں گے، تو چاہے رمضان کا صوم ہو، چاہے کفارے کا صوم ہو، چاہے نذر کا صوم ہو، سب اس میں داخل ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث کی عمومیت کو تخصیص کرتی ہیں، تخصیص کرنے والی احادیث موجود ہیں۔ اس کی تفسیر خود عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نذر کے لیے، اور آگے ہم انشاءاللہ اس پر شیخ کی تفصیل کے مطابق بات کریں گے۔ دوسری دلیل ہے اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ سنن ابی داؤد، نسائی، اسی طرح سے طحاوی، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ کیا ہے روایت؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ ایک عورت نے سمندری سفر کیا اور اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سمندری سفر میں نجات عطا فرمائے گا اور خیر و خوبی کے ساتھ واپس اس کی منزل تک پہنچا دے گا تو وہ 1 مہینے صوم رکھے گی، 1 مہینے روزہ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی تو وہ صوم نہیں رکھ سکی یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے رشتہ دار، چاہے اس کی بہن آئی یا اس کی بیٹی آئی، اس کے کوئی رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ماجرا سنایا
اور اس کی بات کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ادا کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، تو اللہ کا قرض ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ کے قرض کو بھی ادا کیا جائے، اپنی ماں کی طرف سے جاؤ وہ قرض ادا کرو۔ تو یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ میں بھی آئی ہے، اور یہ روایت یعنی گویا بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، تیسری، اسی سلسلے کی تیسری دلیل، کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا کہ میری ماں وفات پا گئی اور اس کے اوپر کچھ نظر باقی تھا، منت مانی تھی اور پورا نہیں کر سکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضی عنہا، اس منت کو اس کی طرف سے پورا کرو۔ تو گویا اگر کسی نے منت مانا ہو اور وہ اس منت کو ادا نہ کر سکے تو اس کے ورثہ پر یہ قرض رہ جاتا ہے۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث جو ذکر کی گئیں صریح طور پر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر میت کے اوپر صوم باقی ہے منت کے تعلق سے یا منت ماننے کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، تو انہیں رکھا جائے گا۔ البتہ چونکہ حدیث مطلق ہے اس لیے ہر صوم فرض اس میں داخل ہے، اور یہی بات بعض اہل علم نے کہی ہے، بعض اہل علم نے یہی بات کہی ہے، اور بعض دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، تمام صوم فرض اس میں داخل نہیں ہیں، تمام صوم فرض داخل نہیں ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یصام عن المیت الا فی النذر، کہ میت کی طرف سے صرف منت والے صوم ہی رکھے جا سکتے ہیں، رمضان والے نہیں۔ اور اسی لیے حنابلہ کے یہاں یہی بات مشہور ہے کہ صوم فرض کا، رمضان کا نہیں رکھا جائے گا، اور اس کی دلیل عمرہ کی یہ روایت بھی ہے کہ ان کی ماں کی جب وفات ہو گئی اور ان کے اوپر رمضان کا کچھ صوم باقی تھا، تو انہوں نے آ کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان کے جو صوم چھوٹ گئے ہیں میری ماں کے، کیا میں اس کی قضا کر لوں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مت قضا کرو، لا بل تصدقی عنہا، نہیں بلکہ صدقہ کرو، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو آدھا سا غلہ دے دو، ہر دن کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے تو یا تو ایک غریب کو کھانا کھلایا جائے یا آدھا سا غلہ دے دیا جائے۔ یہ امام ابن حزم نے اور ایسے ہی امام طحاوی نے اس کی تخریج کی ہے، اور اسے امام بیہقی اور امام حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن ترکمانی نے صحیح کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کی تضعیف کو نہیں مانا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے سعید ابن جبیر سے بھی یہ روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اگر رمضان میں کوئی آدمی بیمار پڑ جائے اور پھر وفات پا جائے اور صوم نہ رکھے تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور قضا نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر نذر کا صوم ہے تو اس کے ورثہ اس کی جانب سے قضا کریں گے۔ تو یہ اس معنی کو یہ روایت طاقت بخشتی ہے جو کہ سنن ابی داؤد میں بسند صحیح مروی ہے، بلکہ شیخین کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے شیخ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو مذہب ہے اس سلسلے میں، اور امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو تفصیل کی ہے اس مسئلے میں،
उसी पर दिल मुतमईन होता है। शेख का कहना है कि अगरचे हदीस के अल्फाज आम हैं, लेकिन इन सारे दलाइल को इकट्ठा किया जाए तो दिल जिस पर मुतमईन होता है वो यही है कि रमज़ान का सौम अगर छूटा हुआ हो तो उसके बदले में मिस्कीन को खाना खिलाया जाएगा, और अगर मन्नत का सौम छूटा हुआ हो तो उसे रखा जाएगा, कज़ा किया जाएगा, वरसा उसकी कज़ा करेंगे। और फरमाते हैं कि दिल इसी पर मुतमईन होता है, और इस मसले में सबसे अदल वाला और सबसे दरमियानी और सबसे मुनासिब यही बात है। इसी बात को कबूल करने से तमाम अहादीस पर अमल हो जाता है, किसी एक हदीस को रद्द करने की ज़रूरत नहीं होती, और हदीस का सही फहम इसी बात का तकाजा करता है। इसलिए कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो आम हदीस रिवायत की है, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ही का फतवा है कि रमज़ान का सौम हो तो क़ज़ा ना किया जाए, बल्कि उसके बदले खाना खिलाया जाए। तो उन्हीं की रिवायत और फतवा दोनों का जब टकराए तो जाहिर बात है कि वो अपनी रिवायत के माने को ज़्यादा समझती हैं। उन्होंने जो रिवायत की है उसके माने को वो ज़्यादा समझती हैं। खुसूसन उस वक्त ये बात कही जाएगी कि जब क़वाइद शरीयत और उसूल शरीयत के मुआफ़िक़ हो वो फ़हम, जैसा कि यहाँ पर मसला है। इसी तरह से कहते हैं कि इस मसले की बड़ी अच्छी वजाहत की है इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इलामुल मुवक्किईन में। वो फरमाते हैं कि इस हदीस को मम्मा तवाले सियाम सामान वलीयु, कुछ उलमा ने उसके उमूम और इतलाक़ पर महमूल किया और कहा कि चाहे नज़र का सौम हो, चाहे फ़र्ज़ का सौम हो, कोई भी सौम हो, अगर उससे छूट गया है तो उसके औलिया वो सौम रखेंगे। और एक गिरोह ने इनकार कर दिया, कहा किसी तरह का सौम नहीं रखा जा सकता है, न नज़र का न फ़र्ज़ का। और एक गिरोह ने तफसील किया, कहा कि फ़र्ज़ असली जो रमज़ान है का सौम है वो तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन नज़र जो कि उसने अपने ऊपर खुद फ़र्ज़ किया है, जिसकी पाबंदी अल्लाह ने उसके ऊपर नहीं रखी थी लेकिन उसने खुद अपने लिए उस पाबंदी रख ली है, तो वो सौम रखना पड़ेगा। और उसके बाद में कहते हैं कि यही इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अस्हाब का यही कौल है और यही दुरुस्त है, इसलिए कि सियाम का मामला बिल्कुल सलात की तरह है। जैसे कोई शख्स किसी शख्स की तरफ से सलाह नहीं पढ़ सकता है, वैसे कोई शख्स किसी शख्स की तरफ से सियाम नहीं रख सकता है। जैसे कोई शख्स किसी और की तरफ से मुसलमान नहीं हो सकता है। एक आदमी कुफ्र पे मर गया, अब कोई आए कहे कि फला आदमी कुफ्र पे मर गया लेकिन मैं उसकी तरफ से मुसलमान हो जाता हूँ, जाहिर बात है नहीं कबूल होगा। एक आदमी सलाह नहीं पढ़ा पूरी जिंदगी, अब कोई आदमी कहे मैं पूरी जिंदगी का सलाह उसकी तरफ से कज़ा करता हूँ, फर्ज सलाह, तो ये नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से सियाम का मसला भी है कि फर्ज सियाम किसी ने छोड़ा है तो उसकी तरफ से कोई और कज़ा नहीं करेगा। अलबत्ता नज़र का मामला उससे मुख्तलिफ है। नज़र का मामला उससे मुख्तलिफ है कि एक आदमी ने अपने ज़िम्मा ऐसी चीज़ ले लिया जो उसके ज़िम्मा नहीं था, तो गोया ये एक तरह से कर्ज की तरह, जैसे कर्ज कोई किसी से ले लेता है, कर्ज से पहले उसके ऊपर कोई हक नहीं था, लेकिन जब कर्ज ले लिया तो उसके ऊपर हक बन गया। अब जब हक बन गया तो उसे अदा करना होगा। तो कहते हैं कि अब जब ये कर्ज की सूरत हो गई तो कर्ज आदमी अपनी तरफ से भी अदा कर सकता है खुद भी, और उसकी वफात के बाद उसके वरसा भी उसकी जानिब से कर्ज अदा कर सकते हैं। तो ये है फ़िक़्ह, ये है खालिस फ़िक़्ह। और फरमाते हैं शेख कि इसी से अगर आगे बढ़ के इस मसले पर गौर किया जाए तो ये भी मालूम होगा कि मय्यत की तरफ से हज नहीं किया जा सकता है, सलात नहीं पढ़ा जा सकता है, सौम रमज़ान नहीं रखा जा सकता है, उसकी तरफ से हज नहीं किया जा सकता है, उसकी तरफ से ज़कात नहीं दिया जा सकता है। अलबत्ता इस सूरत के कि अगर उसने ज़कात या हज की अदायगी में जो उसे ताख़ीर हुई है वो ताख़ीर में माजूर था। ज़कात को अपने वक्त पे अदा न करने में अगर वो माजूर था और हज के लिए न जाने में अगर उसके पास कोई उज़्र था ताख़ीर करने में,
تو پھر کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اگر کوئی شخص اسے ٹالتا رہا، اس کے پاس کوئی شرعی عذر مقبول نہیں تھا اور بلا وجہ حج کو ٹالتا رہا، زکوٰۃ کو ٹالتا رہا، تو اس کی طرف سے اس کے ورثہ اگر ادا کرتے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر معذور تھا تو جیسے رمضان میں عذر کی بنا پر کسی نے صوم نہیں رکھا تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے کھانا کھلا دیں گے، ایسے ہی اگر کسی سے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، نہیں ادا کر سکا اور وفات ہو گئی تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایسے ہی حج میں اگر عذر کی وجہ سے مؤخر ہوا اور ادا نہیں کر سکا تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ لیکن بلا عذر کے ایک شخص نے کوتاہی کی، اصل میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کوتاہی کرتا رہا، تو اس دوسرے کی جانب سے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو فرض تھا اور اس میں اس نے کوتاہی کی ہے تو دوسرے کی جانب سے اس کی ادائیگی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی پر بطور امتحان، بطور آزمائش یہ چیز فرض تھی، اس کے اولیاء پر فرض نہیں ہے۔ تو جب اس کے اوپر فرض تھی اور اس نے بلا عذر کے لاپرواہی کے ساتھ اسے مؤخر کیا اور اس کی ادائیگی نہیں کی، تو اب اگر اولیاء ادا کرتے ہیں تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے کسی اور کی توبہ دوسرے کی جانب سے قبول نہیں ہوگی، کسی اور کا اسلام دوسرے کی جانب سے قبول نہیں ہوگا، جیسے کسی اور کی صلاۃ دوسرے کی جانب سے قبول نہیں ہوگی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوسرے فرائض ہیں دوسرے کی جانب سے قبول نہیں ہوں گے اگر کوئی شخص انہیں ٹالتا رہا یہاں تک کہ وفات ہو گئی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں تو یہ تفصیل کی ہی ہے، بلکہ اس بحث میں مزید وضاحت اور مزید تحقیق کی ہے اپنی کتاب تہذیب السنن میں، تو اس کی طرف بھی مراجعہ کرنا چاہیے اور اسے بھی دیکھنا چاہیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال آج کے درس میں ہم نے دو باتوں کا تذکرہ کیا جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلی بات دعا کرنا، اور دوسری چیز اگر اس نے منت مانی تھی تو اس منت کو اس کی طرف سے پورا کیا جانا، اور تیسری اور چوتھی اور اگلی چیزیں جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔